بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 447 میں شدت خوف کے بقیہ احکام پیش کیے جائیں گے۔ نماز خوف کے احکام زیر بحث ہیں۔ شدت خوف کے بقیہ احکام بیان ہوں گے۔ شدت خوف کی صورت میں نماز کی قرأت کا حکم کیا ہے۔ خوف کی مختلف انواع و اقسام بھی بیان ہوں گی۔ شہید اول کی تحقیق اور فقہی آراء کا بھی بیان ہوگا۔ شہید ثانی کی تحلیل اور تجزیہ بھی اور عبارت کی توضیح اور تشریح پیش کی جائے گی۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَمَعَ عَدَمِ الْإِمْكَانِ اے امکان الصلاۃ بالقراءۃ والایماء للرکوع والسجود یجزیہم عن کل رکعۃ بدل القراءۃ والرکوع والسجود وواجباتہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر مقدما علیہما النیۃ والتکبیر وخاتما بالتشہد والتسلیم۔ شدت خوف کی صورت میں جب نماز کی مکمل قراءت ممکن نہ ہو اور رکوع و سجود کے لیے بھی اشارے کر سکتے ہوں یا وہ بھی ممکن نہ ہوں، تو بہرحال جب عدم امکان کی صورت ہو جائے اور انسان کے لیے اضطراری ترین حالات ہوں، جنگ میں یا چور ڈاکو کے خطرے کی صورت میں یا درندے وغیرہ کی خطرے کی صورت میں، یجزیہم عن کل رکعۃ، تو ہر رکعت کے بدلے میں ان کے لیے کافی ہے بدل القراءۃ والرکوع والسجود وواجباتہا، جب قراءت ممکن نہیں ہے تو قراءت کے بدلے میں، رکوع و سجود کے لیے اشارہ ممکن نہیں ہے تو اس کے بدلے میں، اور ان دونوں کے واجبات کے بدلے میں، یعنی رکوع و سجود اور ان کے واجبات کے بدلے میں، پوری رکعت کے بدلے میں کیا چیز کافی ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسبیحات اربعہ، ایک ایک رکعت کے لیے ایک مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھ لے۔ مقدما علیہما النیۃ والتکبیر، ان سے پہلے نیت اور تکبیر کرے گا۔ خاتما بالتشہد والتسلیم، اور ان مثلا جتنی رکعتیں ہیں اتنی مرتبہ تکبیرۃ الاحرام پڑھنے کے بعد آخر میں تشہد اور سلام پر ختم کرے گا۔ علیہما کی ضمیر یہاں پر دو تسبیحات کی طرف جا رہی ہے، یعنی تسبیحات اربع کو ایک تسبیح ایک رکعت کے بدلے میں اور دوسری رکعت کے بدلے میں دوسری تسبیح، تو ان دونوں سے پہلے نیت اور تکبیرۃ الاحرام بھی کہے گا اور ان کے آخر میں تشہد اور سلام بھی پڑھے گا۔ قیل وہکذا صلی علی علیہ السلام واصحابہ لیلۃ الحریر الظہرین والعشاءین، اور ایک قول یہ ہے کہ امام علی ابن ابی طالب امیر المومنین علیہ السلام نے اور آپ کے اصحاب نے شب حریر جنگ صفین میں ظہرین اور عشاءین اسی طرح پڑھی تھی جیسا کہ صحیح سند روایات میں پہلے بیان ہوا ہے، اور پھر آپ نے ان کو نماز کی قضاء یا اعادے کا بھی حکم نہیں دیا تھا۔ ولا فرق فی الخوف الموجب لقصر الکمیۃ وتغیر الکیفیۃ بین کونہ من عدو ولص وسبع ولا من وحل وغرق بالنسبۃ الی الکمیۃ۔ ابھی تک جو بحث ہو چکی ہے نماز خوف میں، جو نماز قصر پڑھی جاتی ہے یا اس کی مختلف حالتیں تھیں، یہ دشمن کے خوف سے تھا جب حالت جنگ میں ہو۔ تو شہید ثانی اس عبارت میں فرمانا چاہتے ہیں کہ فرق نہیں ہے کہ خوف کی وجہ سے نماز قصر ہو جاتی ہے، چاہے دشمن کا خوف ہو یا چور ڈاکو کا خوف ہو یا حیوان درندے کا خوف ہو، کہ ان تمام حالات میں نماز قصر ہوگی اور ان کا طریقہ بھی تبدیل ہوتا رہے گا۔ جو بھی صورت ممکن ہوگی
اسی طرح پھر اس کو پڑھیں گے۔ فرق نہیں ہے خوف میں کہ جو موجب ہوتا ہے کہ نماز 4 رکعتی جو کمیت تھی، مقدار تھی، وہ قصر ہو جائے اور 2 رکعت ہو جائے، وتغیر الکیفیت، اور اس کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے، جس کے مختلف اقسام پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ اس خوف میں فرق نہیں ہے بین کونہ من عدو، چاہے وہ دشمن کے لشکر سے ہو، من لسن او لسن، یا پھر کیا ہے چور سے خوف ہو، ڈاکو سے خوف ہو، یا سبعن کسی درندے سے خوف ہو، تو اس صورت میں کمیت بھی بدل جائے گی اور کیفیت بھی بدل جائے گی۔ لا من وحل وغرق، لیکن جو خوف پیدا ہوتا ہے پانی میں غرق ہونے سے یا مٹی کے اندر جو ہے دبنے سے، وحل کیچڑ کو کہتے ہیں، اس طرح انسان جو ہے نا جی اس میں پھنس جائے کیچڑ کے اندر کہ اسے اندر دفن ہونے کا خوف ہو، یا غرق ہوتا ہے کہ پانی کے اندر غرق ہونے اور ڈوبنے کا خوف ہو، تو اس خوف کی وجہ سے نماز قصر نہیں ہوتی۔ کمیت یعنی اس کی مقدار کم نہیں ہوتی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا طریقہ بدل جائے۔ اما الکیفیت فجائز حیث لا یمکن غیرها مطلقا، لیکن اس کا طریقہ بدل سکتا ہے، جائز ہے، جو طریقہ اس کے لیے پھر ممکن ہوگا اسی پر اسے عمل کرنا پڑے گا۔ اما الکیفیت فجائز حیث لا یمکن غیرها مطلقا، تو طریقے کی تبدیلی جائز ہے جب دوسرا طریقہ اس کے لیے بطور مطلق ممکن نہ رہا ہو۔ تو یہ تو ہے کہ مطلقاً جو اس میں نظریہ ہے، لیکن شہید اول ذکر شیعہ میں اس کے لیے وحل اور غرق والے کے لیے کمیت کے بھی قصر اور کم ہونے کو جائز قرار دیتے ہیں، مع خوف تلف بدون ہی، جب اسے تلف ہونے کا خوف ہو، ڈوبنے یا دب جانے کا خوف ہو، بدون ہی اگر وہ کمیت کو کم نہیں کرتا، ورجاء السلامت بہی وضیق الوقت، اور اگر پھر وہ کمیت کو کم کرتا ہے، قصر کرتا ہے، تو اسے صحیح و سالم رہنے کی امید ہے، وضیق الوقت، اور وقت بھی تنگ ہو۔ یعنی شہید اول نے غرق اور وحل کی صورت میں 2 شرطوں کے ساتھ نماز کے قاصر ہونے کا نظریہ دیا ہے، یہ کہ اگر نماز پوری پڑھتا ہے تو اسے خوف ہے کہ وہ غرق ہو جائے گا، لیکن اگر قاصر پڑھتا ہے تو اسے امید ہے کہ اس کی جان بچ سکتی ہے، نجات حاصل کر سکتا ہے، چونکہ وقت زیادہ نہیں لگے گا اس کے لیے۔ اور دوسری شرط ہے کہ وقت تنگ ہو، ضیق الوقت، ضیق میں نہ تنگی، اگر وہ نماز کو نجات کے بعد پڑھنا چاہتا ہے تو پھر وہ کیا ہے، وقت اس نماز کا گزر جائے گا اور اسے قضا کرنی پڑے گی، تو کہتے ہیں وہی قاصر پڑھ لے کافی ہے۔ وَهُوَ يَقْتَضِي جَوَازَ التَّرْكِ لَوْ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ، أَمَّا سُقُوطُ الْقَضَاءِ بِذَلِكَ فَلَا لِعَدَمِ الدَّلِيلِ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اگر تلف ہونے کا خوف ہو تو وہ اپنی نماز کو ترک بھی کر سکتا ہے، اگر اس کی جان بچنا اسی پر موقوف ہو، یعنی نماز کو چھوڑنے پر موقوف ہو، ایسی حالت میں وہ ڈوب رہا ہے یا وحل اور کیچڑ کے اندر اس طرح وہ پھنس گیا ہے کہ اگر نماز کو چھوڑ کے اس طرف جو ہے کوشش کرے تو وہ بچ سکتا ہے، تو شہید فرماتے ہیں اگر اس طرح اضطراری حالت ہو تو پھر اس کی اجازت بھی دی جا سکتی ہے۔ اما سقوط القضاء بذلک فلا، لیکن آیا ایسی صورت میں جب اس کی نماز چھوٹی ہو تو وہ قضا بھی اس سے ساقط ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں، فلا نہیں، لعدم دلیل، چونکہ ایسی حالت میں نماز جو رہ جاتی ہے اس کے معاف ہونے کی کوئی دلیل روایات اہل بیت میں نہیں ہے۔ تو نماز خوف کے احکام کی جو بحث یہاں پہ پیش کی گئی ہے، ایک تو اس میں تسبیحات کی جو قرات کی جگہ پہ تسبیحات پڑھنی ہے اس کا ذکر ہے، یہ بھی جناب علی
قراءت متعینہ کے بدلے میں، چونکہ قراءت متعین ہوتی ہے، پہلی 2 رکعتوں میں حمد اور ایک سورت پڑھنی پڑتی ہے، اور رکوع و سجود کے اذکار جو کرنے ہوتے ہیں ان سب کے بدلے میں اگر انسان کے لیے عدم تمکن کی حالت ہو جائے اور امکان اس کے لیے نہ رہے تو پھر وہ فقط تسبیحات پڑھ سکتا ہے، اور اس کے لیے رکوع و سجود بھی ساقط ہو جائیں گے۔ ان کے بدلے میں فقط وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے گا۔ تو یہ جو احکام ہیں روایات اہل بیت سے معلوم ہوتے ہیں، اور صحیح زرارہ امام باقر علیہ السلام سے جو تھی ان میں جو بیان ہوا ہے خوف جو موجب ہوتا ہے قصر نماز پڑھنے کے لیے اور اس کی تبدیلی کے لیے، تو اس میں لصوص یعنی چور ڈاکو، اور سبع یعنی یہ جو درندے ہوتے ہیں مثلا شیر، چیتا، سانپ، جن سے انسان کو پھر خوف ہوتا ہے، تو ایسی صورت اگر اس کو پیش آتی ہے تو پھر وہ نماز قصر بھی پڑھ سکتا ہے اور اس کے طریقے کو بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ لیکن غریق اور مقتحل یعنی وحل اور غرق والا جو تھا اس کی نماز قواعد کے تحت ہوتی ہے، مگر کمیت میں اس کو قصر نہیں پڑھا جاتا، مگر جب اس کے لیے دشمن کا خوف ہو تو اس کی نماز کمیت میں بھی قصر ہو جاتی ہے، جیسا کہ طریقے میں تو ویسے وہ قصر ہو جاتی ہے۔ شہید اول کی اس میں تحقیق بھی پیش کی گئی ہے کہ اس صورت میں بھی وہ اگر اس سے نہایت ہی شدید اضطرار اور اختلاف کی صورت ہو جائے تو اس کی کمیت یعنی 4 رکعتی نماز 2 رکعتی ہو سکتی ہے۔ 2 شرائط تھیں اس کی، وہ بھی بیان ہو چکی ہیں۔ اور شہید ثانی نے یہ جو تحقیق پیش کی تھی کہ اگر اصلاً اس کا ڈوبنے سے یا غرق ہونے سے بچنا نماز چھوڑنے پر موقوف ہو، ایسی کوئی اضطراری ترین کیفیت ہو تو پھر نماز چھوڑ سکتا ہوگا، لیکن قضا اس کو کرنی پڑے گی، کیونکہ قضا کے معاف ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ جو عبارت تھی شہید ثانی کی، اگرچہ شہید اول کی عبارت سے ہی انہوں نے اس کو نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ مستقل فرع ہے۔ لو توقف رجاء السلامت علی الترک وترک فلا يسقط القضاء لعدم الدلیل علیہ بعد فوات الفریضۃ فی وقتها۔ اگر نماز چھوڑنے پر موقوف ہو، اس کا بچنے کی جو امید ہے اور اس کے لیے کوشش جو کر رہا ہے اس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکا، تو اس سے قضا ساقط نہیں ہوگی کیونکہ اس کے معاف ہونے کی دلیل نہیں ہے، لیکن وقت میں اس کی جو فریضہ نماز تھی وہ رہ گئی ہے، اس وقت وہ اضطرار کی وجہ سے رہی ہے۔ تو یہ مبنی ہے کہ غریق اور متحل جو ہوتے ہیں اس پر اتنا وقت گزر جائے کہ جس میں وہ نماز ادا پڑھ سکتا تھا، لیکن اس نے اسے مؤخر کیا اور وہ غرق یا کیچڑ میں پھنس گیا، ورنہ ادا نماز کا وجوب اس سے ساقط ہوگا اگر ایسی حالت میں وہ ٹوٹل کل وقت میں وہ اس طرح پھنسا رہا ہو، تو ادا اس سے ساقط ہوگی اور قضا بھی اس سے ساقط ہوگی، چونکہ قضا تابع ہوتی ہے عنوان فوت کے، اور وہ تو یہاں ہے نہیں، چونکہ اس صورت میں وہ شدید ترین حالات میں گرا ہوا تھا اور غرق اور کیچڑ سے بچنا چاہتا تھا۔ کیچڑ تھوڑا بہت نہیں ہے، جس میں وہ غرق ہو رہا ہے، اس سے نکلنے کی کوشش میں، یعنی وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، تو اس صورت میں اس پر اگر وہ فوت کا عنوان صادق نہیں آتا تو پھر اس پر قضا بھی واجب نہیں ہوگی۔ یہ بہرحال اپنی حد تک ایک اجتہاد یا کوشش ہے، اس پر مزید بحث کرنی چاہیے۔ تو اس طرح جو احکام تھے نماز خوف کے عبارات شہید ثانی کی روشنی میں اور روایات اور آیات کی روشنی میں اور متعلقہ جو تحقیقات تھیں علماء و فقہا کی، ان کی روشنی میں مکمل ہو چکی ہیں،
اور اس کے بعد نماز مسافر اور نماز جماعت کے احکام باقی ہیں، اور اس طرح یہ نماز کتاب الصلاۃ شرح الامہ کی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس سے احکام اسلامی اور شریعت کے مسائل کو سمجھنے کی بہتر جو ہے توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔